ہم ڈولتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، قدم پھسل پھسل جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، پھر وہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے، قریب کر لیتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیا تم نے، اب بس چپ کے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ شیطان ایک اور طرح کا وار کرتا ہے، دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یہ منہ لے کر کیسے رب کے سامنے جاؤ گے، آخر حرکتیں دیکھی ہیں اپنی۔ رب کہتا ہے کہ توبہ کر لو تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ شیطان پھر بھی دل میں بھونکتا ہے، پچھلی بار توبہ ٹوٹ گئی تھی، اب یہ ڈرامے بس کر دو۔ اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا جو 99 قتل کرنے کے بعد بھی سچی توبہ کی نیت کر کے میری طرف بڑھا۔ بندہ کیوں نہ صدقے جائے ایسے تواب الرحیم کے، جو اپنے بندوں سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی، رحمت، برکتیں ہم سب پر رہیں۔ الحمدللہ دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ تھا کہ بچوں کو ناشتے سے فری کرنے کے بعد مدرسے اور اسکول کے لیے روانہ کر دیا۔ توبہ کے باوجود گناہ کا بار بار ہونا اور توبہ کا ٹوٹنا۔ شیطان جب دل میں وسوسے ڈالے گا، بار بار توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ تم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتا، توبہ توڑ کر کیوں مزید گناہ کما رہے ہو؟ شرم دلائے گا دوبارہ گناہ کر کے۔ توبہ توڑ کر اب کس منہ سے توبہ کر رہے ہو؟ تو اس وسوسے سے بچنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی شرم نہیں کھانی چاہیے۔ شرم تو گناہ کرنے اور توبہ توڑنے میں آنی چاہیے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر اللہ سے گناہ سے بچنے کی توفیق مانگی جائے، توبہ کی جائے، ندامت کا اظہار کیا جائے۔ شیطان توبہ سے دور رکھ کر مایوسی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اور مایوسی انسان کے ایمان کی دشمن ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا اور رجوع کرنا یا توبہ کرنا چھوڑ دیا، اس کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، اور آہستہ آہستہ وہ گمراہی کا عادی ہوتا چلا جائے گا، اس کا ایمان خطرے سے دوچار ہوتا جائے گا۔ توبہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے، ظاہر کرتی ہے کہ ہم بھلے گناہ گار ہیں لیکن اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی ہر کوشش کے ساتھ ساتھ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اسی وقت رجوع اور توبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور توبہ کرتے وقت سچی ندامت اور یہی پختہ عزم ہو کہ دوبارہ گناہ نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اتنا خوبصورت ویو تھا کہ ایک طرف سے سورج طلوع ہو رہا تھا اور دوسری طرف چاند بھی ماشاءاللہ 14ویں کا چاند تھا، تو دل چاہ رہا تھا کہ ایسی بات ہو جو کانوں کو سنے تو اثر کرے، جو دل پہ جائے تو اثر کرے، جو دماغ پہ جائے تو اثر کرے۔ تو یہ وہی والی باتیں تھیں جو آج میں آپ سے کر رہی تھی۔ تو بس یہی ہے کہ کانوں سے سنیں تو کانوں سے دل پہ جائے، دل سے دماغ پہ جائے، ہر جگہ سے ہوتی ہوئی وہ اثر دکھائے، اور اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ رب نے فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ ہر طرف سے اٹیک کر رہا ہوتا ہے ہم پر، صرف ایک واحد نیچے کی طرف ہے جو ہمیں زمین کے نیچے یعنی کہ ڈاؤن سائڈ سے وہ ہمیں اٹیک نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ دائیں سے بائیں سے، اوپر سے، آگے سے، پیچھے سے، وہ ہر طرف سے ہمارے پر وار کر رہا ہے۔ تو اللہ ایسی توبہ دے اور ایسا توبہ میں اثر دے کہ آئندہ وہ قدم ہی نہ اٹھے۔ اور آج کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈیلی روٹین بلاگس ہوتے ہیں تو اس میں یہ والے کام بھی ہوتے ہیں، ایک رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ خواتین ہی کے کام ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن یہ کہ بھلا ہو، اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ مرد حضرات جب گھر میں ہاتھ بٹاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ گھر میں وہ تھوڑے بہت کاموں میں ہمارے ساتھ حصہ ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ اس طرح کی کوکنگ ہو رہی ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہو۔ تو خیر الحمدللہ سودا لا چکے تھے، کیا بنا رہی تھی، گوشت میں نے گلانے رکھ دیا تو مسالے ڈال دیے تھے، تو موسم اتنا ایسا لگ رہا تھا کہ دھول دھول سی ہو رہی تھی۔ دھول کا مطلب یہ کہ سردیوں والا موسم لگ رہا تھا، صبح کے ٹائم نا ایسا لگ رہا ہے کہ سردیاں بس دروازہ کھلے کھڑی ہیں، اس طرح ایسا موسم لگ رہا تھا
کہ بس اچانک سے ایک دم یہ جو شدید گرمیوں کا جو جھٹکا لگا ہے نا، اس کے فوراً بعد ٹھیک ٹھاک سردیاں آنے والی ہیں، بس تیار ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ سردیوں کی سبزیاں، جب اس سبزی کو کاٹ رہی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ سے یہی والی باتیں کر رہی تھی کہ سردیوں کے تو الگ ہی مزے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے خوراک میں بھی، اور یہ کہ ماشاء اللہ سبزیاں اتنی اچھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اور دوسرا یہ کہ گرمیوں میں جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کے ہم غذائیں نہیں لے پاتے، تو گرمی ہوتی ہے اس طرح کھا بھی نہیں پاتے۔ دوسرا یہ کہ اس موسم میں تو ہر چیز کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک واحد ایسا ہوتا ہے کہ جو شدید قسم کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا تو ان چیزوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے، باقی تو خیر مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بس یہ کہ اس ٹائم پر آپ کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے درود اور استغفار کا ورد رکھیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ دکھانا تھا، یہ شلجم جو تھا میں پتے والے بنا رہی تھی۔ اچھا، اس میں یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے آ جاتے ہیں پتے، تو یہ کوپلے کھلاتی ہیں، میری ساس اس کو کوپلے کہتی تھی، تو اس کا تو الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹے جو بالکل نیچے بالکل روٹ پہ لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ شلجم کی جو اسٹارٹ سے جو شروع ہوتی ہے نا ڈنڈیاں، اس کے تنا کیا کہیں گے، ان ڈنڈیوں کے ساتھ ہی بالکل چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ کاٹ کے اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے ڈال دیا تھا۔ باقی سارے گوشت میں وہی والے مسالے ڈالے، ٹماٹر ڈالے، ہری مرچوں میں پکا رہی ہوں، ہلدی ڈال دیا، پیسا دھنیا ڈال دیا، آئل ڈال دیا، اچھے سے بھون دیا تھا، گلا بھی لیا تھا تقریباً، اور پھر یہ ڈال دیا۔ اب اس کا تو پانی اپنا، یہ پتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان پتوں کا بھی اپنا پانی نکلتا ہے، تو اس کو ہلکی آنچ پہ مکس کرنے کے بعد ہم رکھ دیں گے دم پر، اور پھر یہ الحمدللہ تھوڑے دن میں ڈن ہو جائے گا۔ اس میں نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنے کے ساتھ ساتھ دوسرے یہ کہ یہ شلجم نمکین ہوتا ہے۔ اچھا، آج سنڈے ہے تو اتنا شور ہے، بس ہماری گھر کے صورتحال کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وائس ریکارڈ کرنا میرے لیے ایک محاذ ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کو تو خاموش کرا دیا، لیکن اس طرح کے جو باہر سے جو وائس آ رہی ہوتی ہے بچوں کے کھیلنے کودنے کی، تو بس اس کو لے کر چلنا اور اپنی باتیں کنٹینیو کرنا نا، تو ایک بہت بڑے یعنی کہ ایک ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس ایرر کو میں کراس کر کے اپنا کام کرتی رہتی ہوں۔ تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، پراپر نہیں بتائی لیکن آپ کو وربلی میں نے بتا دیا کہ اس طریقے سے بنایا ہے۔ آخر میں نے اس میں تھوڑا سا معمولی سا بالکل سوکھی میتھی ایڈ کر لی تھی، نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی ڈالنا تھا، ہری مرچیں بھی میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالی ہیں۔ تو یہ آج بن رہا ہے شلجم گوشت، یعنی کہ شلجم جو پتوں والا شلجم ہے، شلجم گوشت بنا رہی ہوں، اسی کے پتے ڈالیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پالک بھی ڈال دیتے ہیں، شلجم پالک گوشت بھی بنتا ہے۔ اچھا، گیس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ فل پہ چلا رہی ہوں۔ صبح کے ٹائم تو یہ تھا کہ جب ہی میں صبح بنا رہی ہوتی ہوں کھانا نا، کہ گیس الحمدللہ مل جاتی ہے اس ٹائم پر۔ اور یہ دوسرا ہے کہ گلے خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں بچوں کے، بڑی بیٹی کی دوائی بھی لے کر آ گئی تھی، اور یہ کہوہ بھی بنا کے رکھا تھا۔ کہوہ رات میں بنایا تھا تو تھوڑا سا بچا تھا، اس کو گرم کر رہی تھی لیکن انہوں نے پیا نہیں۔ خیر، دوسری طرف یہ تھا کہ سودا بھی ایک سائڈ پہ رکھ رہی تھی۔ اچھا، ہمارے یہاں اس تھیلے میں آتا ہے سودا، تو آپ لوگ بھی بتائیے گا، شاپر نہیں لے کر جاتے اس طرح کے تھیلے میں گوشت، آئل وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں آتے۔ الحمدللہ یہ تھا کہ سودا سارا آ چکا تھا، آٹا، آئل اور گوشت، یہ سب چیزیں یہ تھا کہ اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کر رہی تھی گوشت کو، یہ کہ واش کر کے اور پانی ستا کے، یعنی کہ پانی کو نکالنے کے بعد بالکل پانی اس میں سے نکل جائے، تو پھر ان سب سامان کو ان کی جگہ پہ سیٹ کر کے رکھ دیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سبزی منگانی ہو تو وہ فریش منگا کے اس میں ایڈ کر لی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سبزی بھی 1-2 دن پہلے ہی آ جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ خیر، تو بس یہی والی چیزیں چلتی رہتی ہیں، گھر کے کام چلتے ہیں، گھر کے کام کے ساتھ یہ اچھی اچھی باتیں بھی چلتی رہتی ہیں، اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں کہ آپ کے کچھ کیا ساری باتیں جو اچھی باتیں ہیں آپ کے اور میرے ڈائریکٹلی دل پر جا کر وار کریں، اور ایک ایسا صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہیں تک کا تھا آج کا ویلاگ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا۔ اچھا لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹس کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ خوش رہیں، فریش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔